السلام۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 21 باب 33 سے 34 آیت تک۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کے جو گرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا، اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کرے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے، اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ چور ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ انجیل مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ پیارے مومنین، آپ سب کو صبح کا سلام۔ پاک کلیسیا سال کے دوران 27واں اتوار مناتی ہے اور ہر اتوار کو 3 تلاوتیں لی جاتی ہیں۔ پہلی تلاوت پرانے عہد نامے سے، اور اس بار جو تلاوت لی گئی ہے وہ اشعیاء نبی کا صحیفوں میں سے لی گئی ہے۔ دوسری تلاوت ہمیشہ مقدس پولس کے خطوط سے لی جاتی ہے جو کہ نئے عہد نامے میں ہے، اور اس بار تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلیپیوں کے نام اس میں سے تلاوت لی گئی ہے۔ تیسری تلاوت انجیل مقدس سے لی جاتی ہے، اور اس بار انجیل مقدس بمطابق مقدس متی سے لی گئی ہے۔ آج کی تلاوتوں میں ایک پاکستان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اشعیاء نبی اور متی دونوں ایک مخصوص پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم پہلی تلاوت کو اور مقدس متی کی انجیل کو بہت غور سے پڑھیں تو اس میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں۔ اشعیاء پہاڑی پر عمدہ طاق لگائی اور متی کی انجیل پاکستان لگایا۔ اشعیاء کھدائی کی، متی چوگید ہاتھا گیرا۔ اشعیاء برج بنایا، متی برج بنایا۔ دونوں جگہوں پر پاکستان لگانے کا ذکر ہے۔ دونوں جگہوں پر بہت تیاری کی گئی ہے۔ دونوں جگہوں پر پھل کا انتظار کیا گیا ہے، مگر بے سود، مایوسی ہوئی۔ دونوں جگہوں پر پاکستان اور اجارہ داروں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اشعیاء نبی کہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے اور مردان یہودا اس کے پسندیدہ پودے ہیں۔ خداوند عدل کا منتظر رہا، مگر دیکھو
خون ریزی ہوئی۔ وہ صداقت کے انتظار میں تھا اور دیکھو ظلم ہوا۔ کون سی بات ہے جو مجھے اپنے پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی؟ میرے اور میرے پاکستان کے درمیان تم ہی انصاف کرو۔ متی کے ہاں انجام اور بھی برا ہے۔ جب مالک نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ پاکستان کا پھل لائے تو انہوں نے کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا۔ آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اس کا تو لحاظ کریں گے۔ انہوں نے کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں۔ اب پاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ ان بروں کو ہلاک کرے گا اور پاکستان کسی اور کے حوالے کرے گا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور ایک اور قوم کو دے دی جائے گی۔ جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے سنا کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ در حقیقت تمثیل بنی اسرائیل اور خدا کے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کی بے کنار محبت اور فیاضی ایک جانب اور اسرائیل کی بے وفائی اور ناشکر گزاری دوسری طرف۔ خدا نے انہیں آزادی دلوائی، زرخیز ملک عطا کیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر انہوں نے اس کے انبیاء کو مارا اور سنگسار کیا۔ بلاخر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور انہوں نے اسے بھی ہلاک کر ڈالا۔ وہ خود بخود نجات سے خارج ہو گئے اور اب خدا نے ایسی بادشاہت کی بنیاد رکھی جس میں ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ اور ہر زبان کے لوگ شامل تھے۔ آج کلیسیا دنیا میں ہر جگہ موجود ہے جو واحد خدا کی پرستش کرتی ہے۔ یہ اس زمین پر خدا کی بادشاہت کا نشان ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ نجات کے کام کو آگے بڑھائیں۔ زمین پر بسنے والی ہر قوم کو امید، ایمان اور محبت سے آراستہ کریں۔ بس میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پھر کہا گیا تم زمین کا نمک ہو، نمک کے ذائقے ہی میں اس کی اہمیت اور افادیت ہے۔ پھر کہا گیا تم دنیا کا نور ہو، تمہاری روشنی دنیا کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ تمثیل صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کی بے شمار نعمتوں کا صلہ ہم کیسے دے رہے ہیں۔ اب سب کو آج کا دن اور آج کا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔